صفحہ 328 سورۃ الفرقان آیت نمبر 45 رکوع کی پہلی آیت 328 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اوپر والی آیات میں ذکر تھا کفار مکہ کا اور مشرکین مکہ کا۔ کفار ان کو کہتے ہیں جو سرے سے خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ مشرکین مانتے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک انداز بیان ہے کہ جب بھی کفار اور مشرکین کا ذکر ہوتا ہے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور وہ جواب جو ہے بڑا مسکت اور شافی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تلقین بھی کی جاتی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ تم اس قسم کا جو کاروبار ہے جھٹلانے کا، تکذیب کا، انکار کا، کفر کا، شرک کا، اس کو چھوڑو، تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تم اللہ کے احکام کو مانو۔ تو اس لیے انداز اور قرآن مجید کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ کی اعتراضات کا جواب دینے کے بعد، ان کی مذمت کرنے کے بعد، حق بیان کرنے کے بعد، ان کے سوالات کا جواب دینے کے بعد پھر وہ اس طرف آ جاتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تلقین ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگ ان احکامات کو سنیں، پڑھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ قسم کی ترغیب ہوتی ہے۔ ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب بھی ہوتی ہے۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے شوق دلانا، رغبت دلانا، پیار محبت سے، دلائل سے، عقلی دلائل دے کر سمجھانا۔ ترہیب کا مطلب ہے کہ تم نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا، دنیا کے اندر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور آخرت میں یہ ہوگا، اس کا نام ترہیب ہے۔ یہ دو طریقے ہیں قرآن مجید کے اندر، ترغیب اور ترہیب۔ کوئی عقلی دلائل نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دیتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں نے اتنی قوموں کو، اوپر ذکر ہوا 6 قوموں کو تباہ کیا، کیا تم بھی اسی طرح تباہ ہونا چاہتے ہو، یا آخرت کے اندر تم جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج والی ان آیات کے اندر توحید کے دلائل دیے گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر زمین ہے، 7 آسمان ہیں، اور بہت سورج ہے، چاند ہے، پھر اس کے اندر خلا ہے، ملا ہے، اس کے اندر بہت سے چاند، ستارے، کواکب، سیارے وغیرہ ہیں۔ ان کے اپنے اپنی حرکات ہیں، اپنے اپنے ان کے ادوار ہیں، اور ان کے اپنے اپنے رستے ہیں جن پر وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ لیکن اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ توحید کے دلائل کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی کام جو آگے آئے گا، وہ 10 کے قریب، 11 12 کے قریب دلائل ہیں، جن میں سے 5 دلائل جو ہیں وہ آج والی آیات میں بیان کیے جائیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہو، نہ ان کے معبودان باطلہ میں سے کر سکتا ہے، نہ اصنام اور اوثان میں سے کر سکتا ہے، یا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کو وہ حاجت روا، مشکل کشا اور تصرفات کا مالک سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، نہ کیا ہے، نہ کر سکیں گے۔ تو جب کوئی اور اس قابل ہی نہیں، اس بات پہ قادر ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے جو اللہ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی صرف ایک ایسی طاقت اور ایسی ذات ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ وحدہ لا شریک ہوا۔ تو اس لحاظ سے یہ دلائل بنتے ہیں جو کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، کچھ کا تعلق زمین سے ہے، کچھ کا آسمان سے ہے، کچھ کا انسان کے مشاہدے سے ہوتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے،
مشاہدہ کرنے کا۔ تو آج والی نا آیات کے اندر جو 5 باتیں بیان کی جائیں گی، پہلی 3 آیتوں میں میں نے ایک آیت زائد پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ کل ہوگی، 47 تک آج ہوگی بات۔ تو وہ ماتے ہیں کہ اے مخاطب، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا اپنے رب کی قدرت کا؟ وہ رب جو تیرا پالنے والا ہے، تیرا پروردگار ہے، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت اور اس کی استطاعت پر تو نے غور نہیں کیا؟ دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ کس طرح سایوں کو لمبا کر دیتا ہے؟ سائے لمبا کرنا، سائے کا مطلب یہ ہے کہ سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت آپ اپنے ہی سائے کو دیکھیں کسی ہموار زمین پر کھڑے ہو کر، تو وہ لمبے ہوتے ہیں سائے۔ سورج مشرق سے نکل رہا ہوتا ہے اور آپ کا سایہ مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر سورج جو ہے وہ بلند ہوتا جاتا ہے، آپ کا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور جب سورج جو ہے وہ دوپہر کو پہنچتا ہے تو آپ کا سایہ جو ہے وہ سمٹ کر آپ کے پاؤں کے اندر آ جاتا ہے، تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ اگرچہ مختلف ممالک اور مختلف علاقوں کے اندر سایوں کی لمبائی اور سایوں کا رخ مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے علاقے کی بات کریں گے کہ گرمیوں میں ہمارے ہاں سورج کی شعائیں جو ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سورج روشنی کا منبع ہے، سرچشمہ ہے روشنی کا۔ جو کوئی بھی روشنی کا منبع اور سرچشمہ ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ بلب ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ اس کی روشنی جو ہے وہ خط مستقیم پر سفر کرتی ہے، سیدھا، اور اس کے راستے میں کوئی چیز ایسی آ جائے کہ جس میں سے وہ روشنی گزر نہ سکے، اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ کہاں بنتا ہے؟ روشنی کے بالکل برعکس، اس کے الٹ سمت میں۔ اگر وہ مشرق کی طرف ہے تو سایہ مغرب کی طرف بنے گا، اگر وہ جنوب کی طرف روشنی کا منبع ہے تو شمال کی طرف بنے گا، شمال کی طرف ہے تو جنوب کی طرف بنے گا۔ تو چونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے لہذا ہمارے سایہ مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ ایک اور اصول ہے کہ جب سورج کی روشنی جو ہے، اس کی شعائیں ترچھی پڑتی ہیں تو سایہ لمبے ہوں گے، روشنی کا منبع دور ہوگا تو اس کی روشنی ترچھی پڑے گی تو سایہ لمبے ہوں گے۔ لیکن جوں جوں سورج کی شعائیں اور روشنی جو ہے اس کی کرنیں عمودی ہوتی جاتی ہیں، ہمارے سر کے قریب پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، تو سایہ جو ہیں وہ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات کہ گرمیوں میں سایہ جو ہیں، چونکہ ہم اس کرۂ ارض کے اندر، زمین کا جو کرہ ہے اس کے شمالی حصے میں واقع ہیں، خط استوا کے شمال میں ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں جو گرمی کا موسم ہوتا ہے اس میں سورج شمال کی طرف ہوتا ہے اور ہمارا سایہ جو ہے وہ تھوڑا سا جنوب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن وہ علاقے جو جنوب کی طرف واقع ہیں ان کے ہاں جب سورج ہے، مثلا آج کل سورج گیا ہوا ہے جنوب کی طرف، خط جدی پر ہے آج کل، خط استوا سے 23.5 درجے جنوب کی طرف، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے سائے جو ہیں وہ شمال کی طرف مائل ہے، گرمیوں میں جنوب کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ سورج شمال کی طرف خط سرطان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ممالک جو خط استوا سے دور ہیں، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف، ان کے سائے جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں، جو خط استوا پر ہیں اس کے قریب ہیں ان کے سائے چھوٹے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ممالک جو خط استوا پر ہیں ان کے سائے دوپہر کو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کے پاؤں کے اندر ہی غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ شعائیں بالکل سر کے اوپر پڑتی ہیں اور ان کا سایہ جو ہے وہ ان کے اپنے قد کے اندر ہی ہضم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے سایوں کا۔ اب یہ جو روشنی کرتی ہے سفر خط مستقیم میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ خط مستقیم پر سفر نہ کرتی سیدھی اور یہ رستے میں رکاوٹ آ جاتی تو یہ سایہ نہ بناتی تو پھر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم دیواریں بناتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، چار دیواری موجود ہوتی ہے، باہر گلی ہوتی ہے، سڑک ہوتی ہے اور وہ رکاوٹ ہوتی ہے دیوار، روشنی براہ راست ہمارے گھر کے اندر نہیں آتی بلکہ اوپر سے آتی ہے اور سڑک پر سے گزرنے والا شخص ہمارے اندر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر روشنی جو ہے وہ خط مستقیم پہ سفر نہ کرتی ہوتی اور اوپر سے آتی یا گزر جاتی تو پھر سڑک پر گزرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندرون خانہ کو بھی دیکھ لیتے کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہے، جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی، دیکھ لیتے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ روشنی کی کرنوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنیں سیدھی آ رہی ہیں
تو ہم سیدھا دیکھتے ہیں. راستے میں دیوار آ گئی، رکاوٹ آ گئی، تو ہم اس کے پار نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے کیونکہ روشنی گزر رہی. اگر روشنی اس کے پار چلی جائے براہ راست اس کی کرنیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے بائسکوپ ہوتی ہے، وہ سمندر کے اندر کشتی ایک ہوتی ہے جو زیر آب چلتی ہے پانی کے نیچے. اب انہوں نے وہ ایک بائسکوپ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے کہ وہ کشتی میں پھر ایک 90 درجے کا زاویہ اوپر، پھر پانی سے نکل کر ایسے، تو وہ نیچے بیٹھ کر اس ٹیڑھی جو ان کا آلہ ہے اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کہ جہاں ان کی وہ موڑ ہوتا ہے، خم ہوتا ہے، وہاں 45 درجے کا ایک آئینہ لگا ہوتا ہے. روشنی پہلے باہر سے پڑتی ہے، پہلے آئینے پر، پہلے موڑ پر، وہ منعکس کرتی ہے دوسرے آئینے پر، اور وہ منعکس کرتی ہے اس کی آنکھ پر. تو اس طریقے سے وہ زیگ زیگ رستے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، پانی کے اندر رہ کر باہر کی باتیں دیکھ لیتے ہیں، سطح آپ پر کون ہے کون نہیں ہے، جہاز ہے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ انسان کی مغربی دنیا میں جہاں روشنی کم ہوتی ہے انہوں نے بڑے بڑے آئینے لگا رکھے ہوتے ہیں. سورج کی روشنی ان آئینوں پر پڑتی ہے، اور آئینوں کا رخ انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اور ان کے گھر کے اندر پھر روشنی آ جاتی ہے. گھر کے اندر روشنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دھوپ ہمارے ہاں بہت ہے، مگر بھی لوگ ترستے ہیں دھوپ کے لیے، اس لیے وہ کبھی کبھی دھوپ نکلے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، پھر دھوپ پر بیٹھ کر وہ سن بات بھی کرتے ہیں. ہم سن بات نہیں کرتے، صرف دھوپ سینکتے ہیں، وہ سن بات کریں گے. وہ ہمیں للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. تو اس لیے اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کا تعلق روشنی سے بھی ہے اور دوسری چیزوں سے. تو فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کی قدرت کو، مشاہدہ نہیں کیا کہ کس طرح وہ سائے کو لمبا کرتا ہے. مدہ یا مدوں کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا. قرآن مجید کے اندر کچھ اوپر آپ کے مد ہوتی ہے، جس پر وہ مد آئے اس کو ہم لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو سایوں کو لمبا کرنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی توحید کی دلیل ہے. ذل سائے کو کہتے ہیں، لیکن لغت کے اندر ذیل اس سائے کو کہتے ہیں جو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر دوپہر تک ہوتا ہے، اس کو ذیل کہتے ہیں. لیکن سورج ڈھلنے سے لے کر شام تک جو سایہ بنتا ہے اس سائے کو فے کہتے ہیں. فے زوال شاید آپ نے کہیں سنا ہو، سورج ڈھلتا ہے، ظہور کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو فے زوال کہتے ہیں، زوال کا سایہ. یہ سایوں کی دو قسمیں، اردو میں سب کو سایہ ہی کہتے ہیں، شیڈ کہتے ہیں. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ ذیل کو لمبا کرتا ہے کہ سورج طلوع کرتا ہے، سورج جو ہے اس کی وجہ سے سائے مغرب کی طرف لمبے دور تک پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری اس کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے، وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو اللہ تعالیٰ اس سائے کو ساکن کر دیتا. ساکن کا مطلب یہ اب ہمارا سایہ جو ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، پھر وہ کثیر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمٹنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ سایہ اتنا ہی رہتا، لیکن چونکہ سائے کا تعلق روشنی کے منبع سے ہوتا ہے تو سایہ تب ساکن رہتا ہے جب سورج جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا. اب ذرا سوچیں کہ سورج اگر طلوع ہونے کے بعد وہ آگے سفر نہ کرے اور وہ دوپہر کی طرف نہ بڑھے تو کتنی کوفت ہوگی، ہمارے سارا نظام مختل ہو جائے گا. سایہ اپنی جگہ پر رک جائے گا، سورج اپنی جگہ پر رک جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے سارے جو نظم اوقات ہیں وہ مختل ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ ہمیں سورج کی بھی ضرورت ہے، چاند کی بھی ضرورت ہے. بعض چیزیں چاند کے طلوع و غروب سے ہوتی ہیں، بعض سورج کے طلوع و غروب سے ہوتی ہیں. تو دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آیتین کہا ہے کہ اللہ کی قدرت کی دو نشانیاں آیتین، چاند اپنی جگہ پر اور سورج اپنی جگہ پر. ایک دن کو طلوع ہوتا ہے، رات کو. اپنے اپنے اس کے فوائد ہیں، اپنے اپنے اس کے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرش میں. تو فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ، اللہ چاہتا تو لَجَعَلَهُ، تو وہ اس سائے کو ساکن کر دیتا، اسٹیگننٹ ہو جاتا، وہ نہ بڑھتا نہ گھٹتا نہ حرکت کرتا. اللہ اس بات پہ قادر ہے. اب چونکہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا، نہ سایوں کو لمبا کر سکتا ہے، نہ لمبے سائے کو چھوٹا کر سکتا ہے، نہ سائے کو ساکن کر سکتا ہے، نہ سورج کو ساکن کر سکتا ہے، تو لہذا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ کے لیے دن ہی سورج ہی نکلا رہے، رات آنے کا نام ہی نہ لے، دن ہی دن رہے، اسی کے اندر سارے کام کرو، سونے کے کام بھی کرو، اسی کے اندر سارے دن کے کام بھی کرو، رات کے کام بھی کرو. تو کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو اس دن کے اندر رات لڑیا ہے.
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے، تاریکی چھا جائے اور کوئی سورج کو طلوع نہیں کر سکتا۔ یہ سب دلائل توحید ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس، پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا، شمس بنا سورج، پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا علیہ دلیلہ، سائے پر دلیل، علیہ کا مطلب سائے پر، دلیل کا معنی نشانی، دلیل کا معنی رہنما بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سائے پر سورج کو دلیل، سورج کی نشانی بنایا، سورج کو نشانی بنا دیا۔ سائے کا تعلق سورج سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ سورج ہمارے ہاں روشنی کا سب سے بڑا منبع ہے جو اربوں نوری سالوں تک روشنی پہنچاتا ہے۔ ہماری زمین جو ہے اس کو روشن کرتا ہے، 9 سیارے جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ان کو روشنی فراہم کرتا ہے، اور اس سے بھی آگے بہت بڑا روشنی کا سرچشمہ سورج۔ تو اس لیے اور پھر چلتا بھی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جو ہے اپنے اپنے ٹھکانوں منزلوں پہ چلتا ہے، اور چاند بھی اسی طرح رات کو روشنی پھیلاتا ہے، لیکن چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے، اس لیے چاند کی روشنی کے لیے ضیاء بولتے ہیں، اور سورج کی روشنی کو ضوء کہتے ہیں کہ اسے اپنی روشنی ہے دونوں کا معنی روشنی، ضوء بھی روشنی، ضیاء بھی روشنی، لیکن ضیاء جو ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے چاند کی، اور جو ضوء ہے وہ تیز روشنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے چاند چمکتا ہے سورج کی روشنی سے، اور رات کو وہ منعکس ہوتی ہے۔ ورنہ اگر چاند پر ہم پہنچ جائیں، جیسا کہ بعض لوگ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے زمین کو دیکھیں تو زمین بھی چمکتا ہوا نظر آئے، یہ بہت بڑا ایک سیارہ چمکتا ہوا، زمین چونکہ چاند سے 5 گنا بڑی ہے، 6 گنا، لہذا آپ کو وہاں خلا کے اندر سے چاند کی سطح پر کھڑے ہو کر زمین کو دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو چمکدار ہے، جیسے چاند چمکدار نظر آتا ہے سورج، اسی طرح زمین بھی نظر آئے گی، جیسے چاند کو چاند گرن لگتا ہے زمین کو بھی زمین گرن لگتا ہے، لیکن نظر چاند پر آئے گا، یہاں زمین پر نظر نہیں آتا۔ یہ بات آپ کی سمجھ سے شاید نہ آئی ہو کہ زمین کو گرن کیسے لگتا ہے، لیکن لگتا ہے، لیکن نظر چاند پر آئے گا۔ دلائل دیے جا سکتے ہیں، حساب کتاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل، سائے کے لیے نشانی بنا دیا۔ سایہ جو ہے اس کا تعلق ہم نے سورج سے پیدا کر دیا۔ سورج جو ہے اس کی شعاعیں ترچھی ہیں، اس کی شعاعیں عمودی ہیں، کس جانب سے پڑ رہی ہیں سایہ اس کے مطابق ہوگا اور اس کی الٹی سمت بنے گا۔ چاند کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، چاند کا وہ کنارہ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہی چمکتا ہے۔ مثلا پہلی رات کا چاند ہے جو ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، تو آپ دیکھیں جب بھی وہ نظر آئے گا پہلی رات کو یا دوسری رات کو دیکھیں تو اس کا نچلا کنارہ چمک رہا ہوگا، باقی چاند جو ہے وہ نہیں چمکتا، کیونکہ وہ کنارہ اس کا سورج کی طرف، سورج ڈوب گیا ہوتا ہے اس کی طرف ہوتا ہے، اس لیے وہ چمکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مہینے کے آخر میں چاند دیکھیں 27 28 کو، 26 تاریخ کو، چاند کی 26 تاریخ کو، تو آپ کو پھر ادھر نظر آئے گا اس سے نچلا کنارہ، چونکہ سورج نے ابھی نکلنا ہوتا ہے اور چاند جو ہے اس کا نچلا کنارہ چمکتا ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ چاند جو ہے وہ سورج کہاں ڈوبا ہے، تو چاند کے جو 2 سینگ ہوتے ہیں، ہارن سینگ 2 ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملا دیں، ایک خط کھینچے دونوں مل جائیں گے، ان کو درمیان میں سے اس کی تنصیف کریں، عمودی ناصب کھینچیں، ریاضی کی زبان میں ہم کہیں گے عمودی ناصب کھینچیں، کہ اس کو تقسیم کر کے اس خط کو 2 برابر حصوں میں درمیان میں نقطہ پیدا گا، اس سے عمود کھینچے تو وہ عمود جو ہے وہ اس کی کوس کو کاٹتا ہوا جہاں جائے گا وہاں سورج ڈوبا ہے یا وہاں سے نکلنے والا ہے۔ تو چاند سے ہم سورج کا رخ معلوم کر سکتے ہیں، یہاں سے نکلے گا یا یہاں ڈوبا ہے۔ یہ حساب کتاب کی باتیں تھیں، کیونکہ قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوئی سائنس اور فلکیات کی کتاب نہیں، یہ تو میں باتیں ادھر ادھر کی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے، لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس پہ ہمارا سارا کاروبار چلتا ہے، ورنہ اس کی یہ قدرت کے دلائل ہے۔ الا ان لہو آیتن، کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز اس کی جو پیدا کی ہوئی ہے اس کے اندر نشانی موجود ہے۔ الا کل شیء لہ آیتن، ہر چیز جو ہے اس کے اندر ایک نشانی موجود ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قبضناہ، پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں، قبضنا کا معنی سمیٹنا، قبضے میں لینا۔ اب سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف پھیل گیا، سورج طلوع ہوا، تو جب دوپہر ہوتی ہے تو سورج ڈھلتا ہے، یہ اس کے بعد ثم قبضناہ، پھر ہم سمیٹ لیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں اس سائے کو، الینا،
اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. اور کیسے سمیٹتے ہیں؟ قبضیں یسیرا، بڑے آہستہ آہستہ طریقے سے، تدریجن، درجہ بدرجہ، گریجولی، سلولی، آہستہ آہستہ اس کو سمیٹتے ہیں. یہ نہیں کہ یکدم سایہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے، آہستہ آہستہ وہ سایہ جو ہے سرکتا ہوا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور شام کے وقت بہت مشرق کی طرف چلا جائے گا، لمبا ہو جائے گا، اور لمبا ہونے کے بعد جب سورج ڈوبے گا تو غائب ہو جائے گا. کیونکہ سایہ کا تعلق روشنی سے، رات سے ہے ہی نہیں، اس لیے رات کو تاریکی میں جو سایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دو باتیں ان دو آیتوں کے اندر بیان کی گئی، جس کا تعلق سورج اور سائے سے تھا. تو گویا سایہ کا ظہور، ظاہر ہونا، سورج کا طلوع، اور سورج اور سایہ کا آپس میں جو تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو کوئی اور بندہ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، نہ سایہ کو چھوٹا کر سکتا ہے، نہ سایہ کو لمبا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے قبضہ قدرت میں سورج ہے ہی نہیں. سورج کو وہ نہیں روک سکتا. جب سورج کو نہیں روک سکتا تو سایہ کو کیسے روکے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر وہ چاہے تو روک سکتا ہے. اس کی قدرت کاملہ ہے. جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا. رات لمبی ہوگی، لوگ مشرق کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے. صبح کاذب ہوتی ہے یا صادق ہوتی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کی کرنیں پھیل رہی ہیں نہیں پھیل رہی، لیکن یکدم ان کو پتہ چلے اوہ سورج تو مغرب سے نکلا. حتیٰ طلع، وہ سورج جو ہے وہ طلعت الشمس من مغربہا، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا. وہ تھوڑا سا اوپر آ کے 9-10 بجے کے قریب پھر واپس غروب ہو جائے گا. یہ تو مغرب کی ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا وہ بھی قبولیت میں نہیں آئے گا. یہ آخری، یہ ان 10 نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے جو آیات کبریٰ ہیں، علامات کبریٰ قیامت کی، ان میں سے شمار ہوتا ہے. رہ گئی علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں، وہ تو آج کل بھی موجود ہیں. آج کل بھی موجود ہے. ہماری نمازیں ہیں، ہماری مسجدیں ہیں تو آباد نہیں ہیں، تو اس میں نمازی کم ہیں، کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے. تو یہ ساری باتیں قیامت کے نشانیوں میں سے کہ اسلام کی طرف محبت نہیں ہے، قرآن مجید کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے کتابی ہدایت نہیں سمجھتے، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں. یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اولاد ان کی فرم بردار نہیں، قیامت کی نشانیاں. اسی طریقے سے عورتوں کی بے حجابی، فحاشی اور دوسری برائیاں جو ہیں وہ قیامت کی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیوں میں سے یہ. آگے فرمایا 2 نشانیاں اور ہیں. فرماتے ہیں وہی وہ الذی، اور وہی ذات تو ہے جس کے اوپر ذکر ہوا، وہی ذات تو ہے جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا. اب یہ رات اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں رات کو کیا بنایا؟ جعل لکم اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، اس کی ستر پوشی کرتا ہے. لباس کی 2 بڑی خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو وہ ستر پوشی کرے، اور ایک یہ کہ وہ آپ کو زینت، تزئین و آرائش کا سامان فراہم کہ آپ خوبصورت نظر آئیں. لباس عربی میں کہتے ہیں الناس باللباس، کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے اچھے لباس میں. تو لباس تزئین و آرائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ستر پوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر وہ ستر پوشی نہیں کرتا، باریک لباس ہے، تو وہ لباس ہی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں، جس سے ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، سمجھو کہ وہ عریاں ہیں، ننگی ہیں، انہوں نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا. تو عورت کے لیے خاص طور پر ستر پوشی کا اہتمام کیا گیا. تو یہاں پر میں رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا. رات کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھنے کی ایک نشانی بنا دی. کیا مطلب؟ رات کی جب تاریکی چھاتی ہے تو وہ اس کی تاریکی سب کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر ہم دن بھر کے جو کام اور ہماری دن بھر کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے رات کی ایکٹیویٹیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. گھروں میں جاتے ہیں، دفتر والے چھوڑ کر، دکانیں بند کر کے گھروں میں جاتے ہیں. باہر دیہاتوں کے اندر جو کھیتوں میں کام کرنے وہ چھوڑ چھاڑ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اور وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بنایا کہ لباس ہے، کہ یہ انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. دوسری بتایا کہ والنوم سباتا، کہ جو نیند ہے جس کا تعلق رات سے ہے، وہ نیند جو ہے وہ سباتا، وہ راحت کا باعث ہے. سبات راحت کو کہتے ہیں. لفظی معنی، سبت کا معنی ہوتا ہے سبت سین بیتے، سبت یسبتو، اس کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا. یوم السبت سنیچر کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کو، جمعے کے بعد والا دن جو ہوتا ہے، جو آج ہے،
اس کو کہتے ہیں یوم السبت عربی میں۔ سبت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ اس دن کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس دن چھٹی کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، یہودی ہفتے کو کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ پیچھے جس کی اللہ نے تردید کی قرآن مجید میں، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان پیدا کیا، 6 دنوں میں، 7واں دن جمعے تک، 7واں دن بچ رہا تھا ہفتے کا یوم السبت، تو اللہ یہ ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو بناتے بناتے وہ تھک گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، اور 7ویں دن کوئی کام نہیں کیا، اور اسی طرح ہم بھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما مسنا من لغوب، ہمیں تو تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گئی، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن ہمیں لغوب جو تھکاوٹ ہے، تکان ہے، وہ تو ہمیں چھو کر بھی نہیں گئی، ما مسانی۔ تو اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اس نے جب کام ہی کرنا ہے کون سے، تو پھر تھکے گا کیوں؟ ہماری طرح وہ تھوڑے ہتھوڑے چلائے گا یا محنت کرتا ہے، وہ تو کن سے، بلکہ کن سے بھی ایک اور ہلکی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کرتے ہیں کہ زمین بن جائے تو زمین وجود میں آ جاتی ہے۔ اذا ارادہ لہ شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے اور وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ہم کسی چیز کو چاہیں کہ یہ وجود میں آ جائے تو وہ نہیں وجود میں آتی، ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سورۃ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں زمین کے اندر قوتیں پیدا کی، اقوات، اور 2 دنوں میں 7 آسمان پیدا کر دی، 6 دن لگ گئے، 7ویں دن نہیں۔ آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیا۔ تو اس قسم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نیند کو بنایا راحت کا باعث۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سبت کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا۔ تو چونکہ ہم دن بھر کی سرگرمیاں، دن بھر کی محنت، مشقت، جو کام بھی کرتے ہیں، کوئی شخص کھیتوں میں محنت کر رہا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی دکان کھولے بیٹھا ہے، کوئی کہیں، وہ سب کی سب اپنی مصروفیات منقطع کر دیتا ہے اور گھر کا رخ کرتا ہے، اور وہ شام کا کھانا کھاتا ہے اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے۔ اگر فرض کرو کہ یہ نظام نہ ہوتا، نیند کا تعلق جو ہے وہ رات سے نہ ہوتا، اور رات باعث راحت نہ ہوتی، یہ رات جو ہے وہ راحت کا باعث ہے، اس کو کہا گیا صبات۔ تو ذرا سوچیں کہ ہمارے شہر کے اندر، ملک کے اندر کچھ لوگ سو رہے ہوتے، کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے۔ جو سونے والے، اگر جاگنے والوں کو ضرورت پڑتی ان سے، جو سو رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرب کرتے۔ جیسے آپ دن کو سو کر دیکھا ہے تو بیل بھی بجتی ہے اور ڈسٹرب بھی آپ ہوتے ہیں، بچے بھی شور مچاتے ہیں، ملنے والے بھی آ جاتے ہیں، انہیں کیا پتا آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وضع کر دیا، اور پوری دنیا کے لیے کیا، امریکہ کے لیے بھی کیا، آسٹریلیا کے لیے بھی کیا، ہر جگہ کہ رات آرام کے لیے، رات آرام کے لیے۔ اور یہ اتنا بڑا بین الاقوامی نظام ہے کہ جس پہ ہم حیران ہوتے ہیں، اور اگر انسان کو یہ نظام نافذ کرنا پڑتا تو وہ نہ کر سکتا۔ مثلا دن ہی ہوتا یا کچھ ایسا ہوتا، اور پھر کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر، جیسے بہت سارے احکام جو ہیں، ہمارے ضابطے، وہ بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں، تو ہوتا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ساری دنیا کے لوگ آرام کریں گے، اتنے بجے وہ صبح کا کھانا ناشتہ کریں گے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اتنے بجے شام کا کھانا کھائیں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک وہ آرام کریں گے۔ اب یہ بڑا مشکل تھا، ناممکن تھا، لیکن اس کے اندر بڑی پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام وضع کیا کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی تمام مخلوقات، جانوروں کے لیے بھی ہے۔ اب رات ہوتی ہے جو ہی شام، آپ دیکھتے ہیں بھینسیں، گائیں، گھوڑے، کتے، بلے، سب کے سب جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروندوں کے اندر وہ چھپ کر سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھیں تو وہ درختوں پر آ کر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، گھونسلوں میں یا ٹہنیوں پر، اور صبح تک بیٹھے رہتے ہیں، چپ سوئے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ صبح جو ہی ہوتی چوں چوں چیں چیں شروع ہو جاتی پرندوں کی، پھر وہ اپنے کام پہ نکل جاتی، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات تو ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے بنایا، لباسا تستر کی بات، پوشیدگی کی بات، لباس چھپنے کی چیز، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا راحت کا باعث۔ اور فرمایا وَجَعَلَ النَّارَ، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا، وہ رات کی بات تھی، اب دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نشورا۔ نشور یہ کل بھی تشریح ہو رہی تھی، نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، نشور کا معنی ہوتا ہے سو کر اٹھنا
اور اٹھ کر پھر اپنے گھروں سے نکل کر پھیل جانا روزی کی تلاش میں۔ صبح یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا چائے بسکٹ کھا کے ناشتہ کر کے، وہ جو کسی نے کھیتوں میں جانا ہے تو کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، دکان میں بیٹھا دکان کھول لیں گے، کسی نے کسی جگہ جانا ہے کسی اور شہر میں وہ چلا جائے گا، وہ دفاتر میں چلے جاتے ہیں، طالب علم کالجوں اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، سب پھیل جاتے ہیں۔ تو اس کا نام نشور ہے۔ نشور کا ایک اور معنی بھی ہے۔ نشور کا معنی مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، جب چاہے گا، جب اس کی مشیت ہوگی تو سور پھونکا جائے گا، جس کا ذکر کل میں نے بتایا، اور قرآن میں الہ النشور کہ بالآخر مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تو نشور کا معنی مرنے کے بعد جینا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کو بھی نشور کہتے ہیں، نشر بھی کہتے ہیں، پھیلتے ہیں قبروں سے نکل کر۔ تو یہاں فرمایا کہ اس نے دن کو تمہارے لیے نشور، پھیلنے کا، تلاش معاش کے لیے، روزی کی تلاش میں اس نے فرمایا۔ یہ انتشار سے، انتشار اسی سے بنا ہے، پھیلنا۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو جمعہ کی، قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہم نے چھٹیاں بنا رکھی ہیں، ہم نے ایک تو ہفتے والی چھٹی بنا رکھی ہے، جمعے کو چھٹی ہوگی یا اتوار کو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پاکستانی قوم جو ہے نا، وہ کام چوری اس کے ساتھ آ گئی، پاکستانی لفظ کے ساتھ کام چوری منسلک ہو گئی، کام نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میں نے اکثر شکایت سنی ہے مختلف شعبوں سے۔ لوگ آنیسٹلی اور محنت سے، مشقت سے، دل لگا کر ہول ہارٹیڈلی کام نہیں کرتے، ملک اور قوم کے لیے نہیں کرتے۔ اگر ان کو تنخواہ مل رہی، کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی تو داؤ لگائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تمہارا حق ہے، بلکہ اس کے علاوہ رشوت بھی لیں گے، کام پھر بھی نہیں کریں گے۔ تو کام کرنا جو ہے یہ تو ایک قومی تقاضا ہے، یہ ایک نیشنل ڈیمانڈ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ تو ہر شخص پر ایک فرض ہے، ہر فرد پر ایک فرض ہے کہ وہ کام کرے، ملک اور ملت کی ترقی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی پروگریس کے لیے وہ کام کرے۔ اگر ہم انفرادی طور پر کام نہیں کریں گے تو اجتماعی ترقی کیسے ممکن ہوگی؟ ہر فرد جب کام چور ہوگا تو پھر اجتماعی طور پر پورا معاشرہ، پورا ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ تو مغربی دنیا کے لیے، خصوصاً جاپان کے لیے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 5 دن 2 چھٹیاں کرتے ہیں، 5 دن وہ گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں، گدھوں کی طرح، جیسے گدھوں سے ہم کام لیتے ہیں، 5 دن گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور 2 جو چھٹیاں شہزادوں کی طرح گزارتے ہیں، شہزادوں کی طرح۔ ہم جو کیا کرتے ہیں کہ ہم چھٹیاں شہزادوں کی طرح گزارتے ہیں، اور پھر جب مفلسی آتی ہے، جب روزی تنگ ہوتی ہے، روٹی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم بکاری بن جاتے ہیں، پھر ہم گدھوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہمارا الٹ معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کام کرنے کی، یہ کام ایک بڑا پروقار، ایک بڑا ڈگنیفائڈ کام ہے۔ یہ کام کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، تو آپ محنت کریں، مشقت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ یعنی جب آپ کاموں سے، مختلف کام تھے آپ کے، بہت سے کام تھے، تبلیغ دین کا بھی کام تھا، گھریلو کام بھی تھا، ازواج مطہرات کی ضرورتیں ہوتی تھی گھر کی، آپ کی 9 بیویاں بیک وقت حیات تھیں، ان کے تقاضے ہوتے تھے، ان کی ضرورتیں وہ بھی کرتے تھے، لوگوں سے میل ملاقات بھی ہوتی تھی، خطوط بھی لکھے جاتے، بڑا کام تھا۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو آپ محنت کریں۔ آپ نے بہت محنت کی، بڑی مشقت کی، اور مسلمان تو ہوتا ہی مشقت ہی ہے، وہ تو مشقت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتایا جانا۔ اچھا، اب اس بارے میں یہ نشور سے ایک بات آئی کہ ہمیں 2 دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ نیند جو ہوتی ہے، نیند، اس کو عربی میں کہتے ہیں، حدیث میں کہتے ہیں النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے یا موت کا بھائی ہے۔ کیوں بھائی ہے، اخو کہا گیا؟ کیونکہ عربی میں نیند بھی مذکر ہے اور موت بھی مذکر ہے، اس لیے اخو کا لفظ استعمال کیا۔ ہم اپنے محاورے کے مطابق کہیں گے کہ نیند موت کی بہن ہے، کہ جو کیفیت ایک مرنے والے پر طاری ہوتی وہی سونے والے پر بھی ہوتی ہے۔ مرنے والا جو ہے وہ بے سدھ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو کوئی کاٹے کچھ کرے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ تو سونے والا جو ہے وہ بھی کسی حد تک اسی طرح بے سدھ ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں اور اس کو اونگ آ رہی ہے تو اس کے کان میں آواز پڑ رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ زبان نہیں ہلا سکتا، صحیح جواب بھی نہیں دے سکتا۔
یہ نیند کا کرشمہ ہے۔ تو نیند ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے دعا ایک یہ بھی ہے کہ بسم کا اموتو و احیا، یا اللہ تیرے نام پر ہی میں مرتا بھی ہوں، تیرے نام پر ہی میں زندہ ہوتا ہوں۔ مرنے کا مطلب سونے کے لیے میں بستر پر جاتا ہوں تو مرنا اس کو کہا گیا۔ بسم کا تیرے نام سے، تیرا نام لے کر، اس لیے حکم ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو کچھ اللہ کر لیا کریں، کچھ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید پڑھ لیا، الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اور آیت الکرسی پڑھ لی، اور آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ آپ کی سنت ہے وہ پڑھ لی جائیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام اور قرآن مجید کے الفاظ کچھ آیات پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کی نیند بڑی پرسکون ہوگی اور ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بسم کا، اے اللہ تیرے نام سے اموت ہو، میں سوتا ہوں، میں مرتا ہوں، و احیا، اور میں صبح کے وقت زندہ ہو جاؤں گا، نشور کے وقت۔ اسی طریقے سے جب صبح اٹھیں تو اس کے لیے الگ ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے، الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، کما اماتنا، جس طرح اس نے ہمیں موت دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم نے مرنے کے بعد بھی جی کر اٹھ کر جانا ہے۔ تو اس میں بھی وہی 2 باتیں آ گئی، جس نے ہمیں زندہ کیا، کیا مطلب کہ ہم تو مر گئے تھے، ہم تو نیند میں چلے گئے تھے، بے سدھ ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، سینس لیس تھے، صرف آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، سرکولیشن آف بلڈ تو ہوتی ہے لیکن دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، سانس کی آمد و شد بھی سست ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان بے سدھ بڑا ہوتا ہے۔ جب ہم حرکت میں آتے ہیں تو ہر چیز اپنے نارمل سپیڈ پر آ جاتی ہے، تو دماغ جو ہے وہ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ نیند جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو سباتا کہا گیا، راحت کا باعث ہے۔ اس سے بدن کو بھی راحت ملتی ہے، اس سے ذہن کو بھی راحت ملتی ہے، دماغ آرام کرتا ہے، دل کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ دل اگر آرام کرے تو وہ شخص جو ہے وہ خود آرام کرنا شروع کر دیتا ہے، دل ہارٹ فیل ہو گیا، دل دھڑکنا بند ہو گیا، تو دل کو کوئی آرام نہیں ہے، لیکن دماغ آرام کرے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں معاملے ہیں۔ کیوں آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے دن بھر کا کام کیا ہوتا ہے، صبح سے شام تک محنت مشقت، مزدور کو دیکھ، اور جو دماغی کام کرنے والے ان کا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، دکان پہ کو بیٹھا تو وہ تھک جاتا ہے۔ اب اس کی جسمانی طور پر جو تھکاوٹ ہے اور ذہنی تھکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی، اس کا نام نیند ہے، نوم۔ تو یہ نیند جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صبح اٹھ کر دیکھیں تر و تازہ، اگلے دن کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں گے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو حدیث میں ملتا ہے کہ جلدی سونا چاہیے، عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں، سارخیزی، ارلی رائزنگ ہونی چاہیے۔ پرانی ایک کہاوت انگریزی میں کبھی ہم پڑھا کرتے تھے طالب علم میں، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، یہ میں پڑھاتے تھے، ہم پڑھتے تھے ارلی ٹو بیڈ کہ جلدی جلدی بستر پہ چلے جاؤ، اینڈ ارلی ٹو رائز، اور صبح جلدی جلدی اٹھو، میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یہ ایک شخص کو ہیلدی ویلدی اور وائز بناتا ہے۔ ہیلدی اس انسان صحت مند بھی ہوتا ہے، ویلدی دولت مند بھی ہوتا ہے، اور وائز عقل مند بھی ہوتا ہے۔ نیند جو ہے وہ اگر آپ پوری کر کے اٹھیں گے تو تر و تازہ ہوں گے۔ نیند آپ کے ذہن پر طاری ہوگی تو آپ کو سمجھ نہیں ہوگی، آپ کیلکولیٹ کریں گے، جمع تفریق بھی نہیں کر سکے، آپ کی جو قوت یادداشت ہے وہ جواب دے جائے گی، یہ ایک نیند کے اندر ہوتی۔ تو اس لیے بہت بڑی راحت ہے۔ یہ 2 دعائیں خاص طور پر سونے کی اور جاگنے کی، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آیت الکرسی کم از کم سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی، تیسرا کمرہ کلمہ تمجید جو ہے وہ پڑھیں، سبحان الرضی سے جو شروع ہوتا ہے، یا وہ نہیں آتا تو پہلے 2 تو پڑھیں ہی نا، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جو مختصر سے ہیں وہ پڑھیں۔ میں نہیں کہتا کہ 6 کلمے پورے پڑھو، رد کفر بھی پڑھو، وہ لمبا کلمہ ہے، 5واں استغفار بڑا لمبا ہے، توحید بھی لمبا ہے، لیکن آیت الکرسی کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اس شخص کی ذات، اس شخص کے گھر کے افراد، اس کا جو گھر ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہمسائے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اب ایک اتنا بڑا انمول ہمارے پاس تحفہ ہے کہ جو آیت الکرسی میں ہے، کہ اس میں اللہ جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اس کو آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے تو ہمارے گھر کی حفاظت کیسے تھکائے گی؟ وہی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنا وطیرہ، اپنی عادت بنا لیتے ہیں، عادت ثانیہ، گاڑی کھڑی کی آیت الکرسی پڑھی، پھونک مارا، چلو بھائی اللہ کے حوالے،
گاڑی پہ بیٹھے سفر کرنا ہے تو کرسی پڑھ کے شروع کر دی. اللہ کی حفاظت، اللہ نے گاڑی والے کی بھی حفاظت کرنی، گاڑی کی بھی حفاظت کرنی. تو سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے. ہمارے ذمہ احتیاط ہے، حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ فاللہ خیر حافظہ، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حافظ اچھا نہیں ہے. حفاظت ساری اس کی ہے، لیکن احتیاط ہمارے ذمہ ہے. یہ چند باتیں تھیں اس بارے میں، 3 آیتوں کے بارے میں. مزید اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی جو دلائل ہیں وہ آگے کل بارش کی بات ہوگی، اس کے بارش کے فائدے ہوں گے، پھر اور بہت سی باتیں وہ 10-12 بیان کی گئی ہیں. ان آیات کا ترجمہ ایک بار آپ پھر سماعت فرما لیں. فرماتے ہیں کہ علم ترا، مخاطب ہے، علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیا نہیں مشاہدہ کیا تو نے، الی رب کا، اللہ کے رب کی قدرت کا. اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کا مطلب ہم رب کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت کی علامات، قدرت کے کرشموں کو تو دیکھ سکتے ہیں نا، جو بکھرے ہوئے ہیں. اب میں کہتا ہوں آپ ایک پھول توڑ لیں اور اس پھول کی ایک پتی کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی ہے. ایک پتا توڑ لیں کسی درخت کا، اس کی سیدھی طرف ہوتی ہے، اس کی الٹی طرف ہوتی ہے، اور اس کی سیدھی طرف یوں رہتی ہے. کبھی آپ نے پتوں کو یوں نہیں دیکھا ہوگا، ایسے دیکھا ہوگا. آپ کسی پودے کو دیکھ لیں ایسے چلتے. یہ کیوں؟ یہ پتوں کا رخ کون متعین کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کرتی. سورج مکھی پھول ایک بہت بڑا پھول ہے، سورج مکھی کا پھول دیکھا، اس کا نام ہی سورج مکھی ہے. مکھ میں نہ چہرہ، تو وہ اپنا چہرہ اس پھول کا جو ہے وہ سورج کی طرف رکھتا ہے. ادھر طلوع ہوا، سارے پورے کھیت کے جو سورج مکھی کے پھول ہیں وہ سن فلاورز، وہ سارے ادھر دیکھیں گے. پھر سورج آتا جائے گا، وہ ایسے اس کے ساتھ ساتھ اس کا رخ بدلتا جائے گا، شام کے وقت ادھر ہو جائیں گے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون موڑتا ہے؟ اگر انسان کے ذمہ لگا دیا جائے کہ پورے کھیت کے سورج مکھی کے پھولوں کا رخ صبح ادھر کر دو، دوپہر کو یوں کر دو، پچھلے پیر ایسے کر دو، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا اس کا کھیت ہے، وہ 2-4 کو کرے گا، کبھی ٹہنی ٹوٹ جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے، وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورج مکھی پھول کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا، ایک احساس کہ سورج کے ساتھ ساتھ وہ گھومتا چلا جاتا ہے. جیسے ہمارا سایہ گھومتا ہے ایسے وہ بھی گھومتا ہے. اس کا نام ہی سورج مکھی، سن فلاور ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا، اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کو؟ کیف مد الظل، کہ اس نے سائے کو کس طرح دراز کر دیا، سائے کو کس طرح لمبا کر دیا صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو وہ اس سائے کو ساکن بنا دیتا، حرکت ہی نہ کرتا. لمبا تو لمبا رہتا، چھوٹا تو چھوٹا رہتا، سٹیگننٹ ہو جاتا. اور فرمایا ثم جعلنا الشمس، پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا علیہ دلیلہ، اس سائے کے لیے ایک علامت، ایک نشانی، کہ سورج کا تعلق، سائے کا تعلق سورج سے ہے. سایہ وجود میں آتا ہے تو سورج کی وجہ سے، سورج نہ ہوتا تو سایہ نہ ہوتا. جیسے رات کو سورج نہیں ہوتا تو سایہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کی نشانی ہوگی. ثم قبضناہ الینا، پھر ہم اس سائے کو سمیٹ لیتے ہیں. قبضنا، سمیٹنا، قبض کرنا، ہم اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں. الینا، اپنی طرف. قبضیں یسیرہ، آہستہ آہستہ، یسیر میں آسان، آہستہ آہستہ، گریجولی، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. لمبا سایہ تھا، چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا اور بالکل پاؤں میں آ جائے گا. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، تمہارے لیے رات کو ایک پوشیدگی کی علامت بنا دی، پردہ بنا دیا کہ تم رات کو سوتے ہو تو بڑے آرام اور سکھ چین کی نیند. دن کو وہ نیند نہیں آتی روشنی میں جو رات کو، اس لیے ہم رات کو بتیاں بجھا کے سوتے ہیں. آپ کسی دن بلب جو ہے اس کو جلا کر سوئیں تو آپ کو نیند کو لطف نہیں آئے گا، سکون نہیں ہوگا. تو اس لیے تاریکی جو ہے وہ باعث سکون ہے، وہ نیند کے اندر سکون اور راحت پیدا کرتی. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے. یہ انسان ہیں کہ رات کو شفٹوں میں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں. یہ تو انسانوں کا نظام ہے، اللہ نے تو نہیں بنایا. رات کو کام کرو، دن کو سو. تو یہ جن کے دن سوتے ہیں، راتیں جاگتی ہیں، ان کی صحت کو اتنی اچھی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے نوم کو راحت کا باعث بنایا. وَجَعَلَ النَّارَ نُشُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو زمین کے اندر پھیل کر تلاش معاش کے لیے بنا دیا، جاگنے کے لیے، بیداری کے لیے بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.